بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِّنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِّنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، اور جب شوہر اپنی بیوی کا یعنی پورے کا پورا مالک ہو جائے یا اس کے کسی حصے کا مالک ہو جائے، 1/2، 1/4، 1/5 اس طرح سے مالک ہو جائے، یا بیوی اپنے شوہر کی پورے طور سے مالک ہو جائے یا اس کے کسی حصے کا مالک ہو جائے، کہہ رہے وقعت الفرقۃ، تو تفریق واقع ہو جائے گی، دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا، اور جو تفریق ہوگی وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لمنافاتم بین الملکین، دو ملکوں کے درمیان منافات واقع ہونے کی وجہ سے، ایک ملک نکاح ہے اور دوسری ملک یمین ہے، ملک نکاح اور ملک یمین۔ اچھا، کہہ رہے اما ملکھا ایاہ فللاجتماع بین المالکیت والمملوکیت، دو صورت ہو گئی نا، کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی جو باندی کسی کی ہے تبھی نہ ملکیت ہوگی، شوہر اپنی بیوی کا ملک یمین کے طور پر مالک ہو جائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہی ہوگی کہ اس کی بیوی کسی کی باندی ہو، اپنی باندی نہیں، اپنی باندی ہوگی تو نکاح کرنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کی باندی ہو اور اس کا نکاح اس سے ہوا ہو تو ملک نکاح اسے حاصل ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی اس باندی بیوی، اپنی اس بیوی جو باندی کسی کی، اس کا مالک ہو گیا، پورے رقبہ کا مالک ہو گیا، جیسے بھی مالک ہوا ہو، خرید لیا ہو یا جس کی باندی تھی اس نے ہبہ کر دیا ہو یا کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی طریقے سے مالک ہو گیا وہ، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مالک ہو جائے گا تو جو ملک نکاح تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی، نکاح کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیوں آخر ایسا ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ملک نکاح یہ ضعیف ہے اور ضرورت کے پیش نظر ہے، ملک نکاح یہ ضعیف ہے اور ضرورت کے پیش نظر ہے، کیونکہ کسی آزاد کے اوپر کسی کا مالک ہونا، یہ تو یہاں پر باندی فرض کیا نا، ویسے رکھیے آپ کہ کوئی آزاد عورت ہے، اس کے اوپر کسی انسان، کسی مرد کا مالک ہونا، یہ کیا ہے، یہ اصل کے خلاف ہے۔ بھئی جب وہ آزاد ہے تو وہ مالک مملوک کیسے بن سکتی ہے؟ وہ جو آزاد ہے وہ مملوک کیسے بن پائے گی؟ ایسا انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی از روئے نکاح ایک مرد اس کا مالک ہو جاتا ہے، جزا کا مالک ہو جاتا ہے، تو یہ اصل کے خلاف جو مالک بن رہا ہے وہ کس بنیاد پر؟ ضرورت ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ انسانی نسل کی بقا، کہ اگر اس ضرورت کو اگر وہ مالک نہ بن پائے تو پھر جو انسانی نسل کی بقا ہے کہ توالد و تناسل ہو، وہ بقا نہیں ہو پائے گی، بس جہاں تک ہے وہیں تک سیمت ہو کر کے سب ختم ہو جائیں گے، پھر آگے یہ سلسلہ نہیں بڑھے گا۔ تو انسانی نسل کی بقا کی جو ضرورت ہے، اس ضرورت کے پیش نظر خلاف اصل ایک آزاد کے اوپر کسی کو جو حر ہے یا حرہ ہے اس کے اوپر کسی کو ملکیت دی جا رہی ہے، جو خلاف اصل ضرورت کی وجہ سے۔ تو ملک نکاح سے جو نکاح ہو رہا ہے، وہ ملک جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے، ضرورت کی وجہ سے، وہ ضرورت کیا ہے، بقائے نسل انسانی۔ لیکن جب وہ شخص اس کا مالک ہو جائے، ملک یمین کے طور پر مالک ہو جائے، تو ملک یمین کب ہوگی؟ جبکہ وہ باندی ہو، تو کوئی باندی ہو یعنی حرہ نہ ہو، باندی ہو، تو اس کے اوپر کسی کی ملکیت یا اصل کے خلاف نہیں ہے،
جب تک آزاد ہے تو اس کے اوپر کسی کی ملکیت اگر ہو رہی ہے تو وہ خلاف اصل ہو رہی ہے، لیکن جب وہ باندی ہے تو اس کے اوپر ملکیت یہ خلاف اصل نہیں ہے، یہ ملکیت چلتی رہے گی، یہ مالک وہ مالک کئی لوگ مالک، اس طریقے سے یہ خلاف اصل نہیں ہے۔ تو جب اس کا شوہر اپنی اس باندی کا مالک ہو گیا، کس طرح سے مالک ہو گیا؟ ملک یمین کے طور پر، تو ایسی صورت میں ملک یمین یہ اقوا ہے بنسبت کس کے؟ ملک نکاح کے، کیونکہ ملک نکاح ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جو چیز ضرورت کی وجہ سے ہوگی وہ بہت محدود ہوگی، بڑی کمزور ہوگی، اور ملک یمین ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے ملک یمین یہ قوی ہوگی اور ملک نکاح یہ ضعیف۔ تو جب ملک نکاح کے ہوتے ہوئے یہ ملک یمین حاصل ہو جائے اس کے اوپر، تو قوی جو غالب آ جائے گی اور ضعیف کیا ہو جائے گی؟ مغلوب ہو کر کے ختم ہو جائے گی، لہذا دونوں کے درمیان ملک نکاح ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اب ضرورت ختم، کیا ہو گئی؟ ضرورت کی وجہ سے تھی، اب ضرورت وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب اس سے بڑی ملک آ گئی، اس سے زیادہ قوی ملک آ گئی، تو اس وجہ سے اب نکاح کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا فرقت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ اور یہ جو نکاح ختم ہوگا تو یہ طلاق نہیں ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ طلاق نہیں، بس نکاح ختم ہو، جیسے نکاح فسخ کر دیا جائے تو یہ نکاح فسخ ہو گیا۔ لیکن اب آپ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، سوال یہ کر سکتے ہیں کہ بقائے نسل انسانی کی ضرورت کی وجہ سے ملک نکاح کا جواز تھا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ جب وہ پورے کا مالک ہو گیا، اس سے قوی ملک آ گئی، تو پھر ابھی ضرورت والی جو ملک تھی اس کا کوئی مطلب نہیں، اب وہ کیا ہو گیا؟ اس کا مالک ہو گیا، تو مالک جب ہو گیا تو پورے کا مالک ہے، وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، ہبہ بھی کر سکتا ہے، وطی بھی کر سکتا ہے، تو انسانی نسل کی بقا اس صورت میں بھی بدرجہ اولا ہے نا؟ مگر اس پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات تو اس صورت میں سمجھ میں آتی ہے جس صورت میں وہ شوہر پورے کا مالک ہوا ہو، کیونکہ جب پورے کا مالک ہوگا جبھی وطی کر سکتا ہے، جبھی نسل انسانی کو فروغ ملے گا، وطی جب ہوگی۔ اور اگر پورے کا مالک نہ ہو، ایک شخص کا مالک ہو، اس کے ایک حصے کا مالک ہو، تو وطی نہیں کر سکتا۔ ایک بادی ہے، اس بادی میں دو لوگ مالک ہیں، زید بھی عمر بھی، یہ دونوں مالک ہیں آدھے آدھے کے، دونوں نے آدھا آدھا پیسہ لگا کے خریدا ہے، تو دونوں مالک ہو سکتے ہیں، لیکن وطی کر سکتا ہے کوئی؟ وطی نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کی ملکیت اس میں ہے، کیونکہ اگر ایک کو آپ اجازت دیں گے تو دوسرے کو بھی اجازت ہوگی، اور جب دونوں کی اجازت ہوگی تو ایک رحم میں دو مختلف پانیوں کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں وطی کر سکتا ہے۔ اور جب وطی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرورت جس ضرورت کی وجہ سے ملک نکاح کو جواز حاصل تھا، وہ ضرورت تو نہیں پوری ہوگی، تو نکاح کی ملک باقی رکھنی چاہیے۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس ضرورت کی وجہ سے نکاح کی ملکیت تھی نسل انسانی کو فروغ، وہ ضرورت تو اس صورت میں جبکہ آدھے کا مالک ہوا اس کے مثلا، وہ تو نہیں پوری ہوگی۔ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ کیونکہ اس صورت میں وہ اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے، جب نہیں کر سکتا ہے تو نسل انسانی کی جو ضرورت تھی وہ کہاں پائی گئی؟ تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ جواب دیکھیے خوب عقل سے لگتا ہوا نہیں ہے، وہ فہم سے بہت قریب نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر جواب دیا ہے تو اب ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ احتیاطاً اس ملک جز کو بھی اسی حلت کے اوپر دائر کر دیا گیا کہ بھئی مالک ہونا ملک یمین کے طور پر یہ سبب ہے کس کا؟ اس کے حلال ہونے کا۔ اگر وہ حلت کا محل ہے وہ کب ہوگا؟ جبکہ مشرکہ نہ ہو، کیونکہ مشرکہ بادی ہے، اگر اس سے نکاح کی، اس کو خریدا ہے تو اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے۔ تو تو یہ ملک یمین حاصل ہونا یہ سبب کس کا ہے؟ حلت کا۔ پورا مالک ہو جائے تو حلت کا سبب ہے، تو
تو اگر آدھے کا مالک ہو تو ملک یمین تو ہو رہا ہے، تو ملک یمین سبب ہے حلت کا، اگرچہ حلت نہیں ہو رہی ہے۔ ملک یمین حلت کا سبب ہے، مگر کون سا حلت کا سبب ہے؟ جب پورا مالک ہو۔ تو اب جب آدھا مالک ہو تو ملک یمین جب بھی ہو رہا ہے، ملک یمین جب بھی حاصل ہے، تو یہ سبب حلت ہے، لہذا اس صورت میں بھی اس کو کیا کر دیا گیا؟ احتیاطاً حلت کے اوپر ڈال دیا گیا، کیونکہ ملک یمین جو دلیل حلت ہے وہ چیز پائی گئی ہے۔ مگر آپ بتائیے کہ اس سے کیا وہ ضرورت پوری ہوگی؟ اس سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، مگر جواب یہی دیا گیا ہے۔ یہ تو رہی اس وقت کی بات جب کہ شوہر مالک ہوا اپنی بیوی کا، جو اس کی بیوی باندھی تھی، تو فرقت ہو گئی۔ کیوں فرقت ہو گئی؟ اب نکاح نہیں رہ گیا ملک نکاح، کیونکہ ملک نکاح ضروری تھا، اب ضروری سے بڑھ کر کے ملک آ گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضروری سے بڑھ کر کے ملک آ گئی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رہی بات کہ بیوی مالک ہو جائے اپنے شوہر کی، اس کی کیا صورت ہوگی؟ کہ ایک آزاد عورت ہے، اس نے نکاح کیا کس سے؟ کسی غلام سے۔ اپنے غلام سے تو نہیں کر سکتی نا، نہیں، اپنے غلام سے نہیں کر سکتی۔ اپنا ہی غلام ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ نکاح ختم ہو رہا ہے، اپنے غلام سے نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مالکیت اور مملوکیت دونوں جمع ہو جا رہی ہے، اسی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے مالک بھی ہے اور اسی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے مملوک بھی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے منافات کی وجہ سے وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی غیر کے غلام سے کسی آزاد عورت نے نکاح کیا، اب اس کے بعد اس آزاد عورت نے اپنے اس شوہر غلام کو خرید لیا۔ کیا کیا؟ اپنے شوہر غلام کو خرید، پورے کا پورا یا ایک حصہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی خریدتے ہی جیسے ملک یمین اس سے حاصل ہوگی تو ملک نکاح ختم ہو جائے گی، اب یہ اس کی منقوحہ نہیں رہ جائے گی، تفریق ہو جائے گی۔ کیوں تفریق ہو جائے گی؟ تو اس کی وجہ آسان ہے۔ وجہ آسان یہ ہے کہ اس صورت میں ایک ہی عورت ایک ہی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے مالک بھی بن رہی ہے اور اسی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے مملوک بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ منافات ہے، اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ اس کا ذکر پیچھے محرمات کے بیان میں آیا ہے کہ کوئی آقا اپنی بادی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی مالکن اپنے غلام سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہاں پر یہی علت بتائی ہے کہ نکاح کے مسالے ہوتے ہیں کہ حسن معاشرت کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں، توالد و تناسل ہو، اور جب یہ صورت پائی جائے گی تو پھر وہاں پر مصالح جو ہے پائے نہیں جائیں گے۔ دیکھیے، تو کہہ رہے ہیں کہ اور جب شوہر اپنی بیوی کا یا اس کے کسی حصے کا مالک ہوا، یا عورت اپنے پورے شوہر کی یا اس کے کسی حصے کی مالک ہو گئی، وقعت الفرقت، تو فرقت واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ لمنافات بین الملکین، دونوں ملکوں کے درمیان منافات کی وجہ سے، یعنی ملک نکاح اور ملک یمین کے درمیان۔ اما ملکہا ایاہ، رہا بیوی کی جانب سے اپنے شوہر کا مالک ہونا، کہ بیوی نے اپنے شوہر کو خرید لیا، اس کی مالک بن گئی وہ، تو اس صورت میں کیوں منافات؟ کہہ رہے فلل اجتماع، فل اجتماع نہیں فلل ہونا چاہیے، فلل اجتماع بین المالکیت والمملوکیت، تو اس وجہ سے منافات ہے، اس وجہ سے منافات ہے کیونکہ مالکیت اور مملوکیت کے درمیان اجتماع ہو جا رہا ہے کہ وہی عورت مالک بھی ہے اسی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے، اور اسی شخص کی جانب نظر کرتے ہوئے مملوک بھی ہے، بزرا اس کا مملوک ہوگا۔ وہ اما ملک، یہ تو بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ اما ملکہ ایاہ، اور رہا شوہر کا کی جانب سے اپنی بیوی کا مالک بننا، تو اس صورت میں کون سی منافات ہے؟ کرے فل انا ملکن نکاح ضروری، تو اس وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ ملک نکاح یہ ضرورت کی وجہ سے، ضروری کا مطلب لازم نہیں، کیا ہے یہ؟ ضرورت کی وجہ سے ہے، وہ ضرورت کیا ہے نا؟ انسانی نسل کی بقا۔
ولا ضرورت مع قیام ملک الیمین، اور ملک یمین کے قائم ہونے کے ساتھ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ملک یمین یا قوا ہے اور یا ضعف ہے، تو ملک یمین جب ہو گئی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب ختم ہو گئی وہ۔ فینتفی، لہذا وہ ملک ختم ہو جائے گی، یعنی ملک نکاح ختم ہو جائے گی۔ مگر سوال وہی رہ جاتا ہے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے تھا، اب جب اس سے اقوا پالی گئی ملک تو پھر وہ ضرورت والا جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ ضرورت اسی سے پوری ہو جائے گی، مگر یہ اس وقت پوری ہوگی جبکہ پورے کا مالک بنے وہ، جب وہ تی کر سکتا ہے، اور اگر آدھے کا مالک بنے تو پھر وہ تی نہیں کر سکتا، تو کہاں ضرورت پوری ہوگی؟ تو کہہ رہے کہ اس کو بھی احتیاطاً اسی کے اوپر محمول کر دیا گیا، یعنی حلت کے اوپر۔ ولوشتر، اب یہ بات ختم ہو گئی کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر اپنے پارٹنر کا مالک بنے پورے کا یا اس کے کسی حصے کا تو فرقت ہو جائے گی، یعنی مل کے نکاح رخصت ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیے، وَلَوِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، اور اگر شوہر نے اپنی باندھی بیوی جو باندھی ہے کسی کی، اس کو خرید لیا، یعنی اس کا مالک بن گیا خرید کر کے، ثم طلقها، اور اس کے بعد اس نے اسے طلاق دی، خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس نے اسے طلاق دی، لم یقع شیء، تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے خریدا فرقت، اور جب فرقت تو محل طلاق نہیں، محل طلاق نہیں، تو اس کا مطلب طلاق اس کی کیا ہوا میں ہو گئی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا۔ کہ لأن الطلاق یستدعی قیام النکاح، کیونکہ طلاق یہ نکاح کے موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، کہ طلاق نکاح قائم ہو تب طلاق اس کے اوپر پڑے گی۔ ولا بقاء له مع المنافی، اور نکاح کے لیے یہاں پر بقا نہیں ہے منافی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب منافی پالے گی کون؟ ملک یمین۔ جب خریدا تو ملک یمین ہو گئی، اور ملک یمین اس کے کیا ہے؟ منافی ہے، اس سے اقوا ہے، تو اب یہ ملک ختم ہو گئی، اور جب یہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد طلاق واقع کرنے کا مطلب ہوا میں فائرنگ کرنا ہو گیا۔ ولا بقاء له مع المنافی، اور اس ملک کے لیے منافی کے ساتھ ساتھ بقا منافی کے ہوتے ہوئے بقا نہیں ہے۔ لا من وجہن ولا من کل وجہن، دیکھیے نہ تو من وجہن بقا ہے اور نہ ہی من کل وجہن بقا ہے۔ دیکھیے من وجہن اور لا من وجہن ولا من کل وجہن جو آیا ہے، اس کو بقا سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اور اسے منافی سے بھی جوڑ سکتے ہیں، اسے بقا سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کو منافی سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ بقا سے جب جوڑیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ منافی جو ملک یمین ہے اس کے ہوتے ہوئے اب ملک نکاح کے لیے کسی طرح بقا نہیں، نہ تو من وجہن بقا ہے اور نہ من کل الوجوہ بقا ہے، نہ من وجہن بقا ہے اور نہ من کل الوجوہ بقا، کسی طرح سے وہ باقی نہیں رہ جائے گی ملک نکاح۔ اور جب منافی کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ وہ منافی جو من وجہن ہے یہ کب کس پر محمول کیا جائے گا؟ یہ اس پر محمول کیا جائے گا جبکہ اس نے اس کا کوئی حصہ خریدا ہو، پورا نہ خریدا ہو، تو اب منافی من وجہن ہے۔ یہ ملک یمین پورے طور سے نہیں ہے نا، ملک یمین من وجہن ہے، کیونکہ پورے کا مالک ہوا نہیں، وہ نصف کا مالک ہوا، 1/3 کا مالک، جو بھی مالک ہوا، تو یہ ملک یمین جو منافی ہے وہ من وجہن ہے، من کل الوجوہ یہ منافی نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے جو منافی ہو، من وجہن منافی پایا جائے یا من کل الوجوہ منافی کا پایا جائے، جبکہ پورے کے خریدا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ منافی من کل الوجوہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے نکاح کے لیے بقا نہیں۔ اور جب نکاح کے لیے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، چاہے آدھا خریدے چاہے پورا خریدے، دونوں صورتوں میں منافی پایا گیا، ایک صورت میں من وجہن منافی پایا گیا جبکہ آدھا خریدا، اور ایک صورت میں من کل الوجوہ منافی پایا گیا، منافی دونوں صورت میں پایا جا رہا، لہذا جس کے منافی ہے وہ ملک نکاح ہے، وہ نہیں پائی جائے گی، وہاں پر ختم ہو جائے گی۔
کر وقضا اذا ملکت ہو، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، وقضا اذا ملکت ہو او شخصم من ہو لا یقع الطلاق لما قلنا من المنافات، اور اسی طریقے سے جب عورت اپنے شوہر کی مالک ہو جائے یا اس کے کسی حصے کی مالک ہو جائے اور پھر اس کے بعد مالک ہونے کے بعد اس کا شوہر طلاق دے، یہ مالک ہوئی، مالک ہونے پورے کی مالک یا آدھے کی مالک، اس کے مالک ہونے کے بعد یعنی اس کے خریدنے کے بعد اس کے شوہر نے طلاق دی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں؟ لما قلنا من المنافات، بس سبب اس منافات کے جو ہم نے بتایا کہ منافات یہاں پر بھی ہے وہ کہ جیسی وہ مالک ہوئی تو منافی پالی گئی مل کے نکاح کے، مل کے نکاح ختم، اور جب مل کے نکاح ختم اس کے بعد طلاق کا وقوع پایا گیا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ چلیے اب دیکھیے، وعن محمد انہ یقع، اور امام محمد سے یہ روایت ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، خاص اس صورت میں، دوسری والی جو صورت ہے کہ عورت اگر مالک ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں مالک ہونے کے بعد اگر اس کا شوہر طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن العدۃ واجبۃ، دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ آپ دلیل پر غور کیجئے گا۔ اوپر کیا تھا معاملہ؟ جو شوہر تھا اسی نے اپنی بیوی کو خرید لیا، نکاح ختم ہو گیا، ملک یمین حاصل ہو گئی، عدت گزارنی پڑے گی اسے، اس کا آقا بن گیا، جو شوہر تھا وہ آقا بن گیا۔ اب اس کے وطء کرنے کے لیے کیا اب اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی؟ عدت ہے ہی نہیں، کیونکہ عدت کس کے لیے ہوتی ہے؟ دوسرے کے پانی سے رحم کو خالی کرنے کے لیے۔ یہاں پر اگر پانی پہلے ہے بھی تو کس کا ہے؟ اسی کا ہے جس کے لیے حلال ہو رہی ہے، تو دوسرے کا پانی ہوتا تب جو ہے استبراء رحم کے لیے عدت ہوتی، تو اس لیے وہاں پر عدت نہیں ہے۔ تو عدت نہیں، یہاں پر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عدت بھی اگر ہو تو من وجہ نکاح ہے، من وجہ ملک ہے، اور من وجہ ملک جب ہو عدت میں ہو تو طلاق کا وقوع ہو سکتا ہے، جیسے طلاق رجعی میں ہو، طلاق رجعی میں ہو، طلاق دے دیا اس نے، طلاق ہو گئی واقع، کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق رجعی ہوئی، عدت میں ہے، وہ عدت میں ہے تو دوسری طلاق بھی واقع کر سکتا ہے وہ۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت مالک ہوئی، شوہر مالک ہوا، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اس صورت میں یہ ہوا کہ اس کے لیے عدت نہیں ہے، آقا ہونے کی حیثیت سے وہ اس سے فوراً وطیع کر سکتا ہے، عدت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو عدت نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کسی طرح نکاح کی ملک نہیں ہے باقی، عدت ہوتی تو اس کے ذریعے بھی کہہ سکتے تھے کہ نکاح کا حکم، نکاح کا اثر کچھ نہ کچھ باقی ہے، اور جب باقی ہے تو طلاق واقع ہو سکتی ہے، لیکن کہہ رہے کچھ بھی نہیں باقی ہے، عدت بالکل نہیں باقی ہے، تو اس لیے طلاق دینا یہ ہوا میں دینا ہو گیا، کوئی مطلب اس کا نہیں ہوا۔ لیکن اگر عورت مالک ہو رہی ہے، کس کی مالک ہو رہی ہے؟ اپنے شوہر کی، تو اب ایسی صورت میں جب اپنے شوہر کی مالک ہوگی تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب جب نکاح ختم ہو گیا منافات ہونے کی وجہ سے، تو یہ بیوی ہو گئی کون؟ سیدہ، اس کی آقا مالکن، اور شوہر اس کا جو پہلے تھا وہ کیا بن گیا؟ غلام بن گیا۔ تو اب وہ یہ کر سکتا ہے وہ غلام اپنے آقا اپنی مالکن سے ملک یمین کے حساب سے نہیں نا کر سکتا ہے وہ، نہ یہ اس سے شادی کر سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر وطی کی بات آئے گی بھی تو کس سے آئے گی؟ دوسرے کسی سے، کس سے؟ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اور نکاح کرے تو نکاح عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی؟ فوراً نکاح کر سکتی ہے، یا یہ کہ عدت گزار کر کے نکاح کرے گی؟ ابھی تک تو اسی کی اس میں تھی، اپنے اس سابقہ شوہر کے ملکیت میں تھی، اب خریدنے کی وجہ سے وہ ملکیت ختم ہو گئی، لیکن کیا فوراً اب یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ کرے نکاح نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ عدت اسے گزارنی پڑے گی، اور جب عدت گزارنی پڑے گی تو اس کا مطلب من وجہ نکاح میں یہ ہے۔ اب جب من وجہ نکاح میں ہے تو اس صورت میں اگر اس نے، اس کے شوہر نے، سابقہ شوہر نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بتا رہے ہیں۔ وعن محمد انہ یقع، اور امام محمد سے یہ مروی ہے کہ طلاق واقع ہوگی اس صورت میں، دوسری والی،
جبکہ بیوی مالک ہو جائے. لأن العدۃ واجبۃ، اس لیے کہ عدت واجب ہے. اس صورت میں عدت واجب ہے کہ اگر اس کو نکاح دوسرے سے کرنا ہے تو عدت واجب ہے. بخلاف الفصل الاول، برخلاف پہلی والی صورت کے کہ جبکہ شوہر نے خریدا ہو تو وہاں پر اس سے وطی کے لیے عدت نہیں، جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے عدت نہیں ہے. تو اس لیے جب عدت نہیں ہے تو پھر طلاق بھی واقع نہیں کر سکتا ہے. لأنہ لا عدت ہناک، کیونکہ وہاں پر عدت ہی نہیں ہے. حتی حل وطیھا لہ، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے یعنی اس کے اس مالک جو شوہر ہے، مالک بن گیا، اب اس کے سابقہ شوہر جو موجودہ مالک ہے اس کے لیے اس عورت سے وطی کرنا حلال ہے، عدت وغیرہ کچھ گزارنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کو غور سے سنیے گا. کا مطلب یہ ہوا کہ جب بیوی مالک بن رہی ہے، بیوی مالک بن رہی ہے، تو اب اس بیوی جو مالک بن گئی، مالکن بن گئی، اس سے تو اس کا ہو نہیں سکتا، وطی نہیں ہو سکتی. اس کی وطی کسی اور سے ہوگی. جب کسی اور سے ہوگی، کسی اور سے نکاح کرے گی یہ، تو عدت اسے گزارنی پڑے گی، کیونکہ سابقہ شوہر کی ملک نکاح میں یہ تھی، تو عدت اسے پوری گزار کر کے ہی وہ نکاح میں جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب من وجہن ملک نکاح ہے. جب من وجہن ملک نکاح ہے تو اس کے خریدنے کے بعد بھی اس کا شوہر اسے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی. اب آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوگا اس کا، طلاق واقع ہو یا واقع نہ ہو، فرقت تو ہو ہی گئی نا. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مان لیجیے بعد میں پھر کوئی صورت بنتی ہے، بعد میں پھر کوئی صورت بنتی ہے کہ یہ عورت اس کی بیوی بن جائے، کس کی، جو اس کا آج غلام ہو چکا ہے. مان لو آزاد کر دے اس کو، آزاد کرنے کے بعد پھر بعد میں نکاح کر لے اس سے، تو ہو سکتا ہے نا. تو اب اگر اس سے پہلے جو اس نے طلاق واقع کی تھی اسے واقع مان لیا جائے، ایک طلاق واقع مثلا مان لیا جائے، تو پھر دوبارہ جب نکاح کرے گی تو 2 ہی طلاق کا وہ مالک رہے گا. اور اگر طلاق کا وہ نہ مانا جائے تو 80 3 طلاق کا مالک رہے گا. یہ فائدہ ہوگا. تو کہہ رہے کہ من وجہن وہ نکاح میں ہے کیونکہ عدت اسے گزارنی پڑتی ہے، عدت واجب ہے اس کے اوپر. برخلاف پہلی والی صورت کے کہ اس شوہر جس نے خرید لیا ہے اس کے لیے، اس سے حلت کے لیے اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. تو جب کوئی عدت نہیں ہے تو پھر من وجہن وہ نکاح میں نہیں ہے، پورے طور سے مل کے یمین میں جا چکی ہے. لہذا وہ اگر طلاق واقع کرے تو طلاق واقع کرنا صحیح نہیں ہوگا. دیکھیے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر شوہر خرید رہا ہے، کیا کر رہا ہے، شوہر اگر خرید رہا ہے اپنی بیوی کو، تو ایسی صورت میں حلت کے لیے، حلال ہونے کے لیے اس بیوی کے کوئی عدت واجب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرے سے عدت ہی نہیں ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ اپنے پاس ہی رکھے، اپنی باندی بنا کر کے اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے کوئی عدت نہیں گزارنی ہے، یا چاہے تو اس کا نکاح کسی اور سے کرا دے تو وہاں پر بھی عدت کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ آقا نے، اگر شوہر نے خریدا ہے تو پھر ایسی صورت میں نہ تو اس شوہر یعنی مالک ہو گیا نا، اس مالک کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی عدت واجب ہے، اور نہ کسی دوسرے سے نکاح کے تعلق سے بھی اس کے اوپر عدت واجب ہے. مطلب کیا ہوا، خریدا، مالک بن گیا، نکاح ختم ہو گیا، فوراً وہ چاہے کسی دوسرے سے اس کا نکاح کرانا تو کرا سکتا ہے. ایک قول یہ ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے اور غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد پر تو یہ جو علت بیان کی گئی ہے وہ علت صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شوہر اگر خرید رہا ہے تو سرے سے کسی طرح کی کوئی عدت اس کے اوپر نہیں ہے، نہ اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے، نہ کسی اور دوسرے سے نکاح کی جانب نسبت کرتے ہوئے. اور دوسرے والے مسئلے میں عدت گزارنی ہی پڑے گی، تب تو صحیح ہے. لیکن کسی اور کی جانب بھی نسبت کرتے ہوئے عدت واجب نہ ہو، یہ قول ہے جو ضعیف قول ہے. صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ شوہر نے جس نے خریدا اپنی بیوی کو تو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے عدت تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ استبراء رحم کی ضرورت ہی نہیں. استبراء رحم کس لیے ہوتا ہے؟ غیر کے پانی سے رحم کو خالی کرنے کے لیے. یہاں غیر کا پانی نہیں، اسی کا پانی ہے اور اسی سے صحبت کرنی ہے. مگر دوسرے سے اگر نکاح کر رہا ہے تو نکاح اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ عدت گزار لے.
عدت کے بعد، کیونکہ ابھی استبراء رحم یہاں پر ضروری ہے۔ تو اس قول کی بنیاد پر مطلب یہ ہو گیا کہ عدت تو بہرحال ہے، عدت بہرحال واجب ہے۔ ہاں، جہاں پر عدت کا تصور نہ ہو وہاں پر عدت کا اثر نہیں پایا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آقا شوہر نے خرید لیا اپنی بیوی کو تو پھر شوہر کی جانب بھی نسبت کرتے ہوئے عدت واجب ہے، لیکن اس عدت کا اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عدت کس لیے ہوتی ہے؟ استبراء رحم عن ماء غیرہ سے ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے عدت واجب ہے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ عن ماء غیر یہ متاثر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر دوسرے سے نکاح کرنا ہے تو پھر غیر کا پانی کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر عدت واجب ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فی نفسہ ہی عدت کا وجوب اوپر والے مسئلے میں بھی ہے، فی نفسہ ہی عدت کا وجوب اوپر والے مسئلے میں بھی ہے۔ قول صحیح یہی ہے۔ اب جب قول صحیح، ہاں نیچے والے مسئلے میں تو ہے ہی ہے، اوپر والے مسئلے میں بھی ہے، تو جب قول صحیح یہ ہے تو اس قول صحیح کی بنیاد پر جو امام محمد کے قول کی توجیح کی گئی ہے، اب آپ سوچیے وہ توجیح صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی؟ وہ کیسے صحیح ہوگی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ برخلاف اوپر والے مسئلے کے، کیونکہ اس میں عدت نہیں ہے، حالانکہ فی نفسی عدت ہے۔ ہاں، اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس عدت کا حکم نہیں پایا جاتا ہے، لیکن دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے قول صحیح کے مطابق عدت واجب ہے۔ تو جب عدت وہاں پر بھی واجب ہے، عدت یہاں پر بھی واجب ہے، تو پھر فرق کرنا کہ نہیں اس صورت میں طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ عدت واجب ہے، اس صورت میں اگر طلاق دے تو طلاق واجب نہیں ہوگی کیونکہ عدت نہیں ہے، عدت تو ہے وہاں پر۔ تو اس لیے یہ علت بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ چلیے، بات آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ اب دیکھیے، اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام محمد نے جو یہ کہا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی مالک ہو جائے، پھر اس کے بعد مالک ہونے کے بعد اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس قید کے ساتھ ہے کہ بیوی مالک ہو گئی کس کی؟ اپنے شوہر کی، پھر مالک بننے کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا، اس نے اسے آزاد کر دیا، تو اس صورت میں آزاد کرنے کے بعد اگر اس کا شوہر طلاق دے رہا ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی، اور اگر آزاد نہیں کیا اس نے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن جو امام صاحب کا قول ہے وہ یہی ہے کہ آزاد کرے یا آزاد نہ کرے کسی صورت میں، چونکہ منافعات پا لی گئی اس کے خریدتے ہی، جب منافعات پا لی گئی ملکی نکاح ختم ہو گیا تو پھر ملکی نکاح جب ختم ہو گیا تو پھر طلاق کا وقوع ہوگا ہی نہیں۔ وَإِن قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتَ طَالِقٌ سَنَتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكَ إِيَّاكَ، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہ اس کی بیوی دوسرے کی باندھی ہے، اس سے کیا کہا؟ انت طالقن سنتین، تجھے 2 طلاقیں ہیں مگر ابھی نہیں، مع عتق مولا کے ایا کے، اس کے ساتھ ساتھ کہ تیرا آقا تجھے آزاد کرے، کہ تجھے آزاد ہو، تجھے آزاد کرے نہ ہوگا، کیونکہ عتق کے ساتھ اس کا فاعل بھی مذکور ہے اور اس کا مفعول بھی مذکور ہے۔ جب فاعل اور مفعول دونوں مذکور ہوں، دونوں ہوں، تو اس کا مطلب کہ وہ فعل لازم نہیں بلکہ فعل متعدی ہے۔ ہاں، اگر لازم کا معنی لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں تب بھی صحیح نہیں ہوگا کہ تیرا آقا تجھ سے آزاد ہو رہا ہے، یہ معنی ہوگا۔ چلیے، کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے 2، کس سے کہا؟ اپنی اس بیوی سے جو باندھی ہے، تو باندھی ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ 2 طلاق طلاق مغلظہ ہے، 2 طلاق طلاق مغلظہ، اس کے بعد اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر حتی تنکحہ زوجن غیرہ والی صورت آئے گی پیش یہاں پر۔ مگر اس نے یہ جو 2 طلاق دی ہے اس کے ساتھ کیا کہا ہے کہ یہ 2 طلاق اس کے ساتھ ساتھ واقع ہوگی کہ تمہارا آقا تمہیں آزاد کرے، تو آزاد جب ہو جائے گی تو 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا،
جیسے ایک باندی سے نکاح کیا کسی شخص نے، 2 طلاق کا مالک ہے، لیکن وہ باندی ملک نکاح میں ہوتے ہوئے آزاد بھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ جو اس کا آقا ہے وہ آزاد کر دے، تو جیسے آزاد کرے گا تو پھر یہ شوہر 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ اس کو بالکل آپ نماز کی طرح سمجھیے، نماز مسافرت کی نماز کی طرح سمجھیے کہ ایک مسافر آدمی ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس نے کسی جگہ پر ہے وہ، مگر اس نے اقامت کی نیت نہیں کی ہے، سفر میں ہے۔ مثلا یہاں سے آپ گئے دہلی گئے، مسافر ہیں آپ نے 15 دن سے کم رہنے کی نیت کی ہے، تو جب تک آپ رہیں گے مسافر ہی رہیں گے۔ آپ کو 4 والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے 2 ہی، اور پڑھنے کے دوران ہی آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب مجھے 15 دن کے بعد ہی جانا ہے، یعنی اقامت کی نیت آپ نے کر لی۔ تو جیسے ہی آپ اقامت کی نیت کریں گے تو آپ کی مسافرت ختم، اور جب مسافرت ختم تو 2 والی 4 میں کنورٹ ہو جائے گی، فوراً اب آپ کو 4 پوری کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر پڑھ لیا پہلے، پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو جو ہو گیا ہو گیا، پڑھ لیا آپ نے، پڑھ لیا، پورا وقت کا کبھی بھی آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن پڑھنے کے دوران ہی ابھی مکمل نہیں کیا تھا، اور دوران نماز آپ نے کیا کر لیا، اقامت کی نیت کر لی، 15 دن سے زیادہ مجھے رہنا ہے، تو اب آپ کو 2 کے بجائے 4 پڑھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے باندی سے نکاح کیا تو 2 طلاق کا مالک ہے، 2 طلاق مغلظہ ہو جائے گی، لیکن دوران نکاح ہوتے ہوئے وہ آزاد ہو گئی، اور جیسے آزاد ہوئی تو اب آپ 3 طلاق، وہ شوہر 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا نا۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ تجھے 2 طلاق ہے، مگر اپنی اس 2 طلاق کو معلق کس کے اوپر کیا ہے، اس بات پر کہ تیرا آقا تجھے آزاد کرے۔ تو دیکھیے آزاد ہونے کے بعد اگر طلاق کا وقوع پایا جائے تب تو 2 طلاق کا وقوع یہ طلاق مغلظہ نہیں ہوگا، 3 طلاق کا وقوع مغلظہ ہوگا نا، اور اگر اس سے پہلے طلاق کا وقوع پا لیا جائے تو آزادی بعد میں نہ ہو رہی ہے، اب تو جو ہو گیا ہو گیا۔ اگر طلاق کا وقوع پہلے پا لیا جائے تو پھر ہو گیا 2 رکعت آپ نے پڑھی تو پڑھ دی، ختم، بعد میں آپ اقامت کی نیت کر رہے ہیں، اب جب دوسری نماز آپ پڑھیں گے تب کرنا پڑے گا۔ یہاں پر لفظ اس نے جو استعمال کیا وہ کیا، مع کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کس بات کو بتاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے، یعنی وہ عورت ہے اس کے اوپر باندھی ہے، اس کے اوپر عتق کی بھی اور ادھر سے طلاق بھی، دونوں ایک ساتھ واقع ہو رہے ہیں، دونوں کیا ہو رہے ہیں، ایک ساتھ واقع نہیں، جو جیسا کہ لفظ بتا رہا ہے مع کا لفظ، اور جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو پھر اس کی طلاق بھی کا وقوع کس پر ہوگا، اس زوجہ پر ہوگا جو باندھی ہے، اور اس کی جانب سے آزادی بھی اس عورت کے اوپر ہوگی، واقع ہوگی جو باندھی ہے، اور باندھی ہونے کی حالت میں طلاق کا وقوع ہو تو 2 ہی طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بعد میں ہوگا، کیا ہوگا، بعد میں ہوگی طلاق۔ دیکھیے اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے جو باندھی ہے، اس حال میں کہ وہ باندھی اس سے کہا کہ انت طالقن سنتین مع عتق مولا کے ایا کے، تجھے 2 طلاقیں ہیں ساتھ اس کے کہ تیرا آقا تجھے آزاد کرے، فاعتقھا، اب اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا، تو اسی کے ساتھ طلاق کا وقوع بھی اس نے بتایا ہے، کہہ رہے ملک الزوج الرجعۃ، تو ایسی صورت میں شوہر رجعت کا مالک رہے گا، مطلب کیا ہوا، یعنی 3 طلاق کا مالک ہو گیا وہ، اور واقع کتنی ہوئی، 2 ہی، تو جب واقع 2 ہی ہوئی تو رجعت وہ کر سکتا، مغلظہ ہوئی مغلظہ میں نہیں رجعت کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آزادی کے بعد طلاق کا وقوع ہو رہا ہے، یہ نہ ہو رہا ہے، جب 3 طلاق کے مالک بن رہا ہے، 1 طلاق کبھی باقی رجعت کر سکتا ہے، کہہ رہے لأنہ علقت تطلیق بالعتاق او العتق، اس لیے کہ یہاں پر اس نے تطلیق کو اپنی جانب سے، جو تطلیق اس کا فعل ہے، اس نے اس کو معلق کیا کس کے اوپر، اعتاق کے اوپر یا عتق کے اوپر، اعتاق کے اوپر یا عتق کے اوپر۔ استعمال جو ہوا ہے لفظ کا ظاہر جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اپنی تطلیق کو اس نے اعتاق کے اوپر معلق کیا ہے کہ جب تیرا آقا تجھے آزاد کر دے تو میری جانب سے تطلیق ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اعتاق کے اوپر اس نے تطلیق کو معلق کیا ہے،
یا عتق یعنی آزاد ہونے، اور آزاد ہونا یہ کب پایا جائے گا؟ آزاد کرنے کے بعد، آزاد کرنا پہلے اور آزاد ہونا بعد، طلاق دینا پہلے، مطلقہ ہونا یہ اس سے متصل بعد۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے تطلیق کو اعتاق پر معلق کیا ہے یا عتق پر معلق کیا ہے، لازم یا متعدی۔ کیوں کرے؟ لأن اللفظ ينتظمهما، کیونکہ لفظ ان دونوں معنی کو شامل ہے۔ دیکھیے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل لفظ اس نے جو یہاں پر استعمال کیا ہے عتق، وہ اعتاق کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل بھی ذکر کیا اور مفعول بھی ذکر کیا ہے، فاعل بھی ذکر کیا اور مفعول بھی ذکر کیا، تو اس وجہ سے یہ اعتاق کے معنی میں ہے۔ لیکن اب اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تجھے طلاق ہے اس وقت جب کہ تیرا آقا تجھے آزاد کر دے اور تو آزاد ہو جائے۔ یہ تطلیق کس پر معلق ہے؟ تیرے آقا کے آزاد کرنے کے بعد تجھے آزادی حاصل ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مراد لیا جا سکتا، لفظ اس کو بھی شامل ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ ہاں، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تیرے آقا کے طلاق دینے کے بعد، طلاق کہہ رہا ہوں آزاد کرنے کے بعد، آزادی حاصل ہونے کے بعد نہیں، آزاد کرنے کے بعد۔ تو کہ بہرحال کوئی بھی ہو، تطلیق کو معلق کیا اس نے اعتاق پر یا عتق پر، کیونکہ لفظ دونوں کو شامل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک مراد لیا جا سکتا ہے۔ والشرط ما یکون معدوما علی خطر الوجود، اب شرط کی تعریف کر رہے ہیں، شرط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دکھائیں گے کہ یہاں پر ما لفظ جو استعمال کیا اگرچہ، مگر یہاں پر جو صورت بن رہی ہے وہ شرط اور جزا کی صورت بن رہی ہے۔ اس کی صورت بن رہی ہے شرط اور جزا کی صورت بن رہی ہے۔ اور شرط اور جزا کی جب صورت بنتی ہے تو جو جزا ہوتی ہے یہ جس کے اوپر معلق ہوتی ہے شرط، وہ شرط اس وقت موجود نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جزا پائی جاتی ہے۔ جب شرط موجود ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ جزا پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اتنا کہنے کے بعد یہ بتا رہے شرط کی تعریف کر کے، دیکھیے شرط کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہاں پر ما عتق مولا کے ایاکے والے پر صادق آ رہی ہے۔ کریں والشرط ما یکن، اور شرط وہ ہوتی ہے جو فی الحال معدوم ہو مگر وجود کے خطر پر ہو، یعنی موجود ہو سکتی ہو، جو فی الحال معدوم ہو اور وجود کے خطر پر ہو، یعنی موجود ہو بھی سکے اور موجود نہ بھی ہو سکے، موجود ہو بھی سکے اور موجود نہ بھی ہو سکے مگر فی الحال معدوم ہو۔ وللحکم تعلق به، اور حکم یعنی جزا، جزا جو ہے اور حکم کا اس شرط سے تعلق ہوتا ہے۔ کس سے تعلق ہوتا ہے؟ اسی شرط سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ شرط وہ ہوتی ہے کہ جو فی الوقت موجود نہ ہو، موجود ہونے کے خطر پر ہو، یعنی اس کا اندیشہ ہو کہ موجود ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی سے یعنی اسی شرط سے حکم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جزا کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہے شرط کی اور جزا کی تعریف۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیجیے یہاں پر جو مذکور ہے ما عتق مولا کے ایاکے، اس کے اوپر یہ شرط کی تعریف صادق آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا انت طالق سے نتائے، تجھے دو طلاقیں ہیں۔ کب؟ تیرے آقا کے تجھے طلاق دینے کے بعد۔ تو طلاق دینا تیرے آقا کا تجھے یہ فی الوقت معدوم ہے کہ موجود؟ معدوم ہے، موجود ہو سکتا ہے، اور جب موجود ہوگا تب جا کر کے یہ اسی کے اوپر معلق ہے کہ جب آزادی ہوگی تب جا کر کے طلاق ہوگی یہ تو والمذکور شرط کی تعریف کے اس کے بعد ابھی بتا رہے والمذکور بہذہ صفت، اس کو غور سے سنیے گا، اور وہ جو یہاں مذکور ہے ما عتق مولا کے ایاکے، یعنی عتق آزادی جو یہاں پر مذکور ہے وہ اسی صفت کے ساتھ ہے۔ المذکور مبتدا اور بہذہ صفت یہ خبر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور وہ جو یہاں مذکور ہے عتق، وہ کیا ہے؟ وہ اسی صفت کے ساتھ ہے، یعنی شرط کی جو تعریف ہے وہ تعریف یہاں پر عتق کے اوپر صادق آ رہی ہے، کیونکہ جس وقت اس نے طلاق دی ہے اس وقت آزادی موجود نہیں ہے بلکہ معدوم ہے۔
ہاں اس کا وجود ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو شرط کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ اچھا، اب جب شرط کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے تو اس کے اوپر معلق کون ہے؟ مشروط اس کے اوپر معلق ہوگا، اور مشروط کون ہے اس کے اوپر؟ کہہ رہے والمعلق بہ التطلیق، اور اس شرط کے اوپر معلق تطلیق ہے۔ کون ہے؟ تطلیق، یعنی پہلے وہ پائی جائے گی پھر اس کے بعد تطلیق پائی جائے گی۔ لأن فی التعلیقات یسیر التصرف تطلیقا عند الشرط عندنا، کیونکہ تعلیقات کے اندر ایک چیز کو دوسرے کے اوپر جہاں معلق کیا جاتا ہے تو وہاں پر تعلیقات کے اندر تصرف جو کر رہا ہے متکلم، تصرف ہمارے نزدیک شرط کے وقت، یعنی شرط کے پائے جانے کے وقت تطلیق بنتا ہے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے، اس نے کیا کہا؟ انتے طالقن سنتین، تو بولا ابھی نہ ہے، مگر اس نے اس تطلیق کو معلق کر دیا کس کے اوپر؟ جب تیرا آقا تجھے آزاد کرے گا۔ تو ہمارے نزدیک یہ تطلیق جو بولا ابھی اگرچہ ہے، تطلیق جو ابھی بولا اگرچہ ابھی ہے، مگر یہ تطلیق بھی کب مرتب ہوگی جا کر کے؟ جب شرط پا لی جائے گی، معلق بھی جس پر معلق ہے وہ پا لیا جائے۔ اگرچہ صرف بولنا پایا گیا ہے، اس کا بولنا پایا گیا ہے، مگر وہ کب کام کرے گی؟ اس وقت کام کرے گی۔ یہ ہمارے نزدیک کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک نہیں، تطلیق تو اسی وقت پائی جائے گی، ہاں طلاق جو ہے بعد میں پائی جائے گی۔ ان کے نزدیک کیا؟ تطلیق تو وقت تکلم پائے گی، کیونکہ کہہ رہا انت طالق، یعنی شاید طلاق کر رہا ہے نا، وہ ابھی کر رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات کہ اس کا جو حکم ہے طلاق کا وقوع، وہ کب پایا جائے گا؟ جب شرط پائی جائے گی۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے کہ وہ انشاء جو کر رہا ہے، انشاء تطلیق جو کر رہا ہے، وہ تطلیق بھی اسی وقت پائی جائے گی۔ اس وقت صرف اس کا تکلم پایا گیا ہے، اس وقت اس کا صرف تکلم پایا گیا ہے، کیونکہ جس کے اوپر اس نے معلق کیا ہے وہ ابھی ہے ہی نہیں۔ وہ جب پائی جائے گی تو اسی وقت جا کر کے وہ مرتب ہوگا اس پر۔ نہیں، اصل میں کیا تطلیق پہلے جب مان لیں گے آپ تو اس کے بادی ہونے کی حالت میں تطلیق ہوئی، بادی ہونے کی حالت میں وہ تطلیق ہوئی، اور وہ کوئی طلاق کب ہوگا؟ وہ کوئی طلاق ہوگا اس کی آزادی کے بعد۔ تو تطلیق جو دو تطلیق ہے، دو مرتبہ طلاق دینا، یہ تو بادی ہونے کی حالت میں ہے، بس وقوع کب ہوگا اس کا؟ اس کے بعد ہوگا۔ تو مگر تطلیق جو ہے بادی ہونے کی حالت میں، جب بادی ہونے کی حالت میں تطلیق ہے تو دو طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اور ہم کہیں نہیں، یہ تطلیق صرف تکلم ابھی ہے، اس کا کام جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا، اسی وقت تطلیق بھی مانی جائے گی اور اسی کے بعد اس کا اثر بھی پایا جائے گا، نہیں طلاق کا وقوع بھی پایا جائے گا۔ والمعلق بھی لأن فی التعلیقات، اس لیے کہ تعلیقات کے اندر جب ایک چیز کو دوسرے پر معلق کریں تو تصرف اس کا متکلم کا ہمارے نزدیک شرط کے وقت تطلیق بنے گا۔ انت طالقن جو کہا، معلق کیا کسی چیز کے اوپر، تو جب شرط پائی جائے گی تو ہمارے نزدیک اسی وقت یہ تطلیق بنے گی۔ وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْعِتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ، اور جب تطلیق اعتاق یا عتق کے دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر معلق ہو گئی تو یوجد بعدہ، لہذا وہ تطلیق اب اعتاق یا عتق کے بعد ہی ہوگی۔ ثمت طلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق تطلیق کے بعد پائی جائے گی، کیونکہ یہ طلاق یہ اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ فیکون الطلاق متأخرا عن العتق، لہذا طلاق یہ عتق سے مؤخر ہوگی، آزاد ہونے سے مؤخر ہوگی۔ فیصادفھا، تو اب یہ طلاق اس عورت سے ملے گی جا کر کے اس حال میں کہ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ اب عتق جب ہو گئی تو آزاد ہو چکی وہ، اس کے بعد طلاق کا وقوع اس کے اوپر ہو رہا ہے تو آزاد ہونے کی حالت میں ہو رہا ہے، اور جب آزاد ہونے کی حالت میں ہو رہا ہے تو پھر 3 طلاق کا مالک ہو گیا، 2 ہی طلاق اس نے دیا ہے، اس لیے رجعت کر سکتا ہے۔ فلا تحرم حرمتا غلیظتا بالسنتین، لہذا 2 طلاق کی وجہ سے حرمت غلیظہ کے ساتھ وہ حرام نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال وہی مع کا لفظ اس نے استعمال کیا، ٹھیک نے، آپ نے شرط کی تعریف کی، اور شرط کی تعریف جو آپ نے کی اس کے مطابق یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟
اس پر صادق آ رہی ہے، اور جب اس پر صادق آ رہی تو آپ نے ایک معلق اور ایک کو معلق بھی بنا کر کے ایک کو پہلے ایک کو بعد میں سب کر کے دکھا دیا. لیکن یہاں جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ مع، اور مع یہ تاخیر کو نہیں چاہتا ہے بلکہ مع کا لفظ یہ اقتران کو چاہتا ہے. طلاق کا وقوع بھی اسی کے ساتھ، کس پر باندھی ہونے پر، اور آزادی کا بھی اسی کے ساتھ یعنی باندھی ہونے پر. تو اسی کی جواب دے رہے کہ نہیں، جب یہ صورت متحقق ہے، شرط اور مشروط کا معنی یہاں پر پایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر مع کے لفظ کو بھی کس کے معنی میں کیا جائے گا؟ اقتران کے معنی میں نہیں بلکہ تاخیر کے معنی میں کیا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ یہاں اسپیشل طریقے سے ہم صرف یہی کر رہے ہیں اور کہیں نہیں آتا ہے، آتا بھی ہے. مع کا لفظ جو ہے بعد کے معنی میں آتا بھی ہے. ان مع العسر یسرا ہے نا، اس میں تو بعد ہی کے معنی میں کہہ رہے یبقى شیء. ہاں یہاں ایک چیز رہ جاتی ہے، ایک سوال رہ جاتا ہے، وہوا ان کلمۃ مع للقران، اور وہ یہ ہے کہ مع کا لفظ یہ قران کے لیے آتا ہے اور آپ نے کیا کر دیا؟ بعد کے معنی پر محمول کر دیا. قلنا، تو ہم جواب دیں گے اس کا، قد یذکر للتاخر، مع کا لفظ کبھی تاخر کے لیے بھی، اقتران کے بجائے تاخر کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فإن مع العسر یسرا میں ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا میں ہے. فیحمل علیہ، لہذا یہاں پر اس کو تاخر کے معنی پر محمول کیا جائے گا. بدلیل ما ذکرنا من معنی الشرط، اسی معنی شرط کی دلیل کی وجہ سے جس کو ہم نے ثابت کیا، جس کو ہم نے ذکر کیا. دیکھیے معنی شرط پایا جاتا ہے، اور جو معنی شرط پایا جاتا ہے تو شرط میں کیا ہوتا ہے کہ شرط کے پائے جانے کے بعد مشروط یا اس کا حکم ہوتا ہے. اور معنی شرط یہاں پر ہے، جب معنی شرط ہے تو پھر بعدیت کے اوپر یہاں پر محمول کیا جائے گا. بے دلیل ما ذکرنا من معنی شرط، لہذا تاخر کے معنی پر لفظ مع کو محمول کیا جائے گا اس معنی شرط کی وجہ، معنی شرط کی دلیل ہونے کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے.